اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قابل قدر وقابل صد احترام علماء کرام، سامعین اکرام، قائدین اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج سے 24 سال پہلے 1997 میں ایک محلے کے عاشور خانے میں مکتب کی شکل میں نور الاسلام کے نام سے ایک علم کی شمع روشن کی گئی تھی. الحمدللہ وہاں کے طلباء اس قابل ہوئے کہ حفظ کی تعلیم شروع کی جائے، تو 10 طلباء کو لے کر ایک کرائے کے مکان میں شعبہ حفظ کا آغاز کیا گیا ہمہ وقتی طور پر. پھر 3 سال کے عرصے میں ایک بیچ 10 طلباء پر مشتمل نکلا الحمدللہ، اور مزید تعداد بڑھتی گئی. ذاتی بلڈنگ کی ضرورت پڑی تو اس موقع پر زمین کی تلاش تھی، تو ہمارے مرحوم الحاج محمد معین الدین صاحب مشکوری، انہوں نے مالک الحمدللہ ہوٹل حیدرآباد نے 2 ایکڑ زمین مدرسے کے لیے وقف کی، اور الحمدللہ آج اسی سرزمین پر یہ ادارہ قائم ہے اور یہ چل رہا ہے آپ حضرات کے تعاون سے. الحمدللہ ہر سال 5، 6، 8، 10 اس طریقے سے طلباء حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں وہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہاں سے تکمیل حفظ کے بعد عالم کورس کر رہے ہیں اور ملک کی بڑی جامعات سے فارغ ہو کر وہ ملک کے مختلف علاقوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو یہ اس موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے کمزور ناتواں انسان سے یہ عظیم الشان کام انجام لے رہا ہے. اور اس موقع پر میرے مرشد و مربی استاذ الاساتذہ مجھے یاد آ رہے ہیں، جن کی نصیحت پر میں اپنے وطن کا رخ کیا. جب میں 1996 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہو رہا تھا، تو اس وقت اسلامی عالم اسلامی کی ایک ممتاز شخصیت شیخ العربی والعجم حضرت وہ باحیات تھے. تو فراغت کے بعد میں حضرت سے ملاقات کے لیے گیا، تو حضرت سے میں نے دعا کی درخواست کی اور نصیحت کرنے کے لیے عرض کیا اور کہا کہ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، اب میں عملی میدان میں قدم رکھنے جا رہا ہوں، میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اصلاً تو میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، لیکن میرے والدین بھائی بہنیں سب حیدرآباد منتقل ہو چکے ہیں اور وہیں پر قیام پذیر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تمہارے لیے یہی ایک وصیت اور نصیحت ہے کہ تم اپنے گاؤں میں جا کر دین کا کام کرو. میں نے کہا کہ حضرت گاؤں میں بڑا مشکل ہے کام کرنا، اور گاؤں میں جا کر جو ہے بڑے مسائل ہیں. تو حضرت نے کہا کوئی مسائل نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ کام شروع کرو، اللہ کی غیبی مدد آئے گی. اور کہا کہ جو جملہ دل پر نشتر کی طرح لگا وہ یہ جملہ تھا کہ رہا روزی روٹی کا معاملہ، گاؤں کا خدا شہر کا خدا الگ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. جو خدا شہر والوں کو روزی دے رہا ہے وہ خدا بھی جو ہے گاؤں والوں کو روزی دے گا.
اور روزی روٹی کے پیچھے نہ پڑو اور گاؤں میں جا کر کام کرو. اور اس ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں اور تشویشناک ہیں. شہروں میں تو بہت سارے علماء تم کو ملیں گے کام کرنے کے لیے، لیکن اس وقت گاؤں اور دیہاتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر میں حضرت کی وصیت پر، نصیحت پر میں گھر آیا اور آ کر اپنے والدین سے اجازت لی. تو والدین نے منع کیا کہ وہاں ہم معاش کی تلاش میں حیدرآباد منتقل ہوئے اور تم وہیں پر جا کر بسنا چاہتے ہو اور ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے. پھر میں نے منت و سماجت کی اور ان کو منوایا. پھر ان کی اجازت پر میں اپنے وطن منتقل ہوا. اور اس معاملے میں میری والدہ مرحومہ وہ اس وقت یاد آتی ہیں. ان کی تربیت مجھے اس مقام پر پہنچائی. وہ ایک اونچے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. وہ ایک عالم دین کی دختر نیک اختر تھی اور انہوں نے خاص طور پر میری جو تربیت فرمائی انہی کا نتیجہ ہے. اور میرے والد محترم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے دین کا یہ کام مجھ سے لے رہا ہے. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس سلسلے کو اللہ پاک تا قیامت تک جاری اور ساری رکھے اور اس علم کی جو شمع روشن کی گئی ہے سارے عالم میں اللہ پاک اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے. میں اس کے بعد جناب محمد خواجہ پاشا صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر طور پر سالانہ رپورٹ پیش کریں. پھر اس کے بعد حضرات علماء کرام کے خطابات ہوں گے. وہ یہاں کے اس ادارے کے منتظم ہیں. مطبخ کا پورا انتظام ان کے ہی ذمہ ہے اور دیگر امور بھی یہی سنبھالتے ہیں. یہ پوری سالانہ رپورٹ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز صدر جلسہ، علماء اکرام، حفاظ اکرام اور صحافی حضرات اور دیگر مہمان دوستوں اور پیارے بچوں، اس سال کا گوشوارہ اس طرح ہے. گوشوارہ آمد و خرچ رمضان 1440 ہجری تا رجب 1441 ہجری. ابواب آمدنی اس طرح ہیں. سلک رقم سال گزشتہ 2430 روپے. رمضان میں موصولہ رقم بابت زکوٰۃ و صدقات 4,58,055 روپے. رمضان میں موصولہ رقم بابت عطیات 1,09,269 روپے. عید الاضحیٰ کے موقع پر موصولہ رقم بابت چرم و قربانی 50,220 روپے. اسی طرح داخلہ فیس اصولی 19,658 روپے. مالدار طلبہ سے خوراکی فیس اصولی 75,300 روپے. درمیانی سال مدرسہ آنے والے مہمان حضرات سے حاصل شدہ تعاون 47,120 روپے. قرض حسنہ 45,000 روپے. اس طرح جملہ موصولہ رقم 8,07,052 روپے. یہ تو آمد تھی. اب یہ خرچ. مشاہرہ اساتذہ و عملہ 10 ماہ کا 4,67,225 روپے. مطبخ خرچ 1,87,834 روپے. اسٹیشنری خرچ 10,600 روپے. لائٹ بل اور
الیکٹرک اشیاء وغیرہ کی خریدی 20,746 روپے، سفر خرچ بابت مالیہ وصولی و چرم قربانی 15,609 روپے، بلڈنگ مینٹیننس کے لیے خرچ 15,325 روپے۔ اسی طرح سے جو قرض حسنہ لی گئی تھی اس کی ادائیگی 45,000 روپے، تو جملہ خرچ ہوا 7,62,339 روپے۔ تو میں ابھی آپ کو بتا دوں، جملہ موصولہ رقم 8,07,052 روپے اور جملہ خرچ کی رقم 7,62,339 روپے۔ سلک رقم جو بچی ہے 44,713 روپے۔ ابھی رجب اور شعبان کی تنخواہیں اور شعبان تک کا اسکول کا، اس مدرسے کا خرچ ابھی باقی ہے، جو اس رقم سے ابھی تکمیل کرنا ہے۔ اس موقع پر تمام شرکاء سے اور تمام حضرات سے میں اس مدرسے کے لیے بھرپور تعاون کی درخواست کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔